بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے لیے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ کہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔
بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا لائیں گے۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دوبارہ دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگ جاؤ وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت برے گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دے، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، بس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عنقریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں
جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب، قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ ان کی دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو، اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ اے ایمان والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ دی عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا
بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں،
پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو عنقریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نماز قصر پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، اور کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے لوگو، سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون اس کا کارساز ہوگا؟ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔
ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کرے اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم پر بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقررہ کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو
وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے؟ اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا؟ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا دے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔